کی شب زندہ کے متعلق کہ میری رات میں جب کبھی آنکھ کھلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پاتی. میں اپنے حجرے میں مسجد نبوی میں رات کی تاریکی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کرتی اور ہاتھ مارتے مارتے کبھی میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے جا کر ہاتھ لگ جاتا اور آپ حالت سجدہ میں ہوتے, رب کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہوتے. یعنی اس طرح کی کیفیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتیں بسر ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ جب اٹھتی تو بستر پر نہ ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں رات بسر کر دیا کرتے. اور قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے اسی طرف اشارہ کیا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ جو لوگ سجدے میں قیام میں میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور راتیں اس طرح بسر کر دیتے ہیں, گویا یہ ایمان والوں کی نشانی کو بیان کیا جا رہا ہے. اور قرآن پاک میں بندگان خدا کی عبادت کس طرح گواہی دی جا رہی ہے کہ واقعی میرے بندے اس طرح میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں. شب و روز ذکر الہی میں آپ کا وقت بسر ہوتا, یہاں تک کہ بڑھاپے کی کیفیت میں پہنچ گئے اور بڑھاپے کے باعث, ضعف اور کمزوری کے باعث حضرت مالک بن دینار کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی, لیکن پھر بھی نماز سے اتنی محبت تھی کہ نماز کو ترک نہیں کرتے اور عبادت میں کوئی فرق نہ آنے دیا. سخت جاڑے کی رات میں, سردیوں کی رات میں مصلے پر کھڑے ہو جاتے اور نماز ادا کرنے لگ جاتے. اور حضرت مالک بن دینار کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن سخت سردیوں کی شدید رات میں آپ مصلے پر کھڑے ہیں اور اپنی سفید براق داڑھی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا ہے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے باری تعالی, یہ مالک بن دینار تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اے باری تعالی, میں تیری عبادت کا حق ادا کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا, آج تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تم مالک بن دینار کے بڑھاپے پر ہی رحم فرما لے, اس کے بڑھاپے پر رحم کر لے اور اسے معاف کر دے. یعنی اس طرح امت کے صلحاء اور پاکان امت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عارفہ کاملہ کو دیکھا, وہ خاتون نماز پڑھ رہی ہے. حالت نماز میں جب وہ نماز میں مصروف ہوئی, دنیا و مافیا سے بے خبر ہے, ایک بچھو آیا اور اس عارفہ کو اس نے 40 مقامات پر ڈسا, 40 مرتبہ ڈنگ مارا, لیکن اس عارفہ کاملہ نے نماز کے اندر کوئی جنبش نہیں دکھائی, کوئی حرکت نہیں آئی. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بچپن کا عالم تھا, کھڑے دیکھتے رہے. جب اس عارفہ کاملہ خاتون نے سلام پھیرا, سلام پھیر کر ہاتھ سے بچھو کو ہٹایا, دور پھینک دیا. جنید بغدادی آگے بڑھے اور بڑھ کر عرض کرنے لگے اما جان, آپ نے خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے. حالت نماز میں بھی اگر آپ ہاتھ مار دیتی تو یہ بچھو دور ہو جاتا. اس عارفہ کاملہ نے کہا جنید تم ابھی بچے ہو, تم ابھی اس کیفیت کو نہیں پہنچے. جب تم اس مقام کو حاصل کر لو گے تو جب انسان اپنے رب سے تعلق قائم کر لیتا ہے پھر اسے دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں رہتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ ہم اس طرح اگر ناقص نماز بھی ادا کرتے ہیں اس کا بھی درجہ بڑا بلند ہے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی نماز کو کامل بنایا جائے. رمضان المبارک جو تزکیہ قلب اور تصفیہ قلب کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں بہترین نعمت عطا کی ہے, ہم اس میں تو نماز کو صحیح طور پر خشوع و خضوع میں ادا کرنے کی پریکٹس کر لیں اور اس پریکٹس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ آئندہ زندگی میں ہماری نماز کامل ہو جائے. ایک حدیث مبارکہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنا ذکر بھی قرار دیا ہے اور قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں میں ان پر زندگی کا جامہ تنگ کر دیتا ہوں. کہ انسان جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے, اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے رزق سے برکت اڑ جاتی ہے, زندگی سے سکون اڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اس قسم کی روایات کو ضرور بیان کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی بارگاہ میں ایک منافق کی نماز جنازہ لائی گئی.
اور عرض کیا کہ حضرت نماز جنازہ پڑھائیں. آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے امامت کے لیے. جیسے ہی آپ نماز شروع کرنے لگے آپ نے دیکھا کہ اس شخص کا کفن حرکت کر رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بڑھ کر کفن کھولا. دیکھا تو ایک زہریلا سانپ اس کے جسم سے چپکا ہوا ہے, اس کے گوشت کو کھا رہا ہے, خون کو چوس رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سانپ کو مارو. صحابہ کرام آگے بڑھے سانپ کو مارنے کے لیے. اس سانپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کر دی. بڑی فصیح عربی زبان میں پڑھنے لگا, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ پڑھ کر عرض کرنے لگا, ابوبکر اے امیر المومنین مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو, میرا کیا جرم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اس کا خون چوس رہا ہے, گوشت کھا رہا ہے. اس نے کہا, ابوبکر صدیق میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا, میں مامور من اللہ ہوں, اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں, اور میرے رب نے حکم دیا کہ قیامت تک اس کو اسی طرح سزا دیتا رہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, اس کا جرم کیا ہے وہ تو بتا دو. اس سانپ نے کہا, امیر المومنین اس کے کوئی ایک جرم نہیں, اس کے 3 جرم ہیں. فرمایا کون کون سے؟ کہا کہ پہلا جرم یہ ہے کہ یہ نماز کو ترک کر دیا کرتا تھا, تارک نماز تھا. دوسرا جرم یہ ہے کہ یہ تارک زکات تھا, زکات ادا نہیں کرتا تھا. اور تیسرا جرم یہ ہے کہ یہ علماء کی گفتگو کو سننا پسند نہیں کرتا تھا. علماء کی گفتگو اس کو اچھی نہیں لگتی تھی, پسند نہیں کرتا تھا, اور اس میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرتا تھا. یہ 3 جرم ہیں جن جرموں کے باعث اللہ تعالی نے مجھے اسے یہ سزا دینے پر مقرر کر دیا ہے. اب میں قیامت تک اس کا خون چوستا رہوں گا, گوشت کھاتا رہوں گا. دوستو آج اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالی جائے, شاید ہم ان تینوں قسم کے جرموں میں گناہوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. ہماری اکثریت علماء کی گفتگو سے دور بھاگتی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی سے بعض لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. نمازیں بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر ہم سے ترک ہو جاتی ہے. آئیے رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر کے ایمان اور احتساب کے جذبے کے ساتھ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم اپنی ان عبادات رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر کے ایمان اور احتساب کے جذبے کے ساتھ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم اپنی ان عبادات کا آغاز کرتے ہیں, تہیہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آئندہ زندگی میں نماز کی پابندی جاری رہے گی, زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے, علماء کی صحبت کو اپنے لیے ایک خوش قسمتی تصور کرتے ہوئے ان کی صحبت میں حاضر ہوتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ انہی کی صحبت کے بعد اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے کہ صحبت نشینی پر بہت سی حدیثیں مبارکہ ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. لیکن آج ہم لوگ ان مختلف گناہوں میں, جرموں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. آئیے اس خیال سے اپنے ضمیر سے عہد کرتے ہیں کہ سرکار نے جو فرمایا وہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. آئیے ہم نماز پڑھیں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے, اور جب سرکار خوش ہوں گے آپ کی کرم نوازی ہم پر مزید بڑھے گی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت میں ہم ہر وقت رہیں گے, اور اللہ تعالی رحمتیں عطا فرماتا رہے گا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, احکام اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تلاوت قرآن سے محبت عطا فرمائے. اللہ تعالی علماء کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. سبحان اللہ. یہ تھے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب مدظ اللہ علیہ, کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پر اپنے علمی اور عرفان بیان سے ہم تمام کو مستفیض فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں, عمر میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. آخر میں تمام حضرات صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا انیس الغریبین، الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین۔ جو درود پاک برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے قلوب کو نور ایمان سے منور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حاضرین کی نیک جائز دلی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ان کے تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ آفات و بلیات سے محفوظ فرما، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما، شیطان کے شرورات سے محفوظ فرما، بغض حسد اور کینے سے محفوظ فرما، ریاکار دکھلاوا نمود و نمائش سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرما، سب کو خدمت دین کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال واسع عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات حاضرین کے جو بھی عزیز اقربا والدین میں سے مشائخ میں سے دوست و احباب میں سے وفات پا گئے، اللہ سب کے درجات کی بلندی عطا فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ کی شب زندہ داریوں کے متعلق کہ میری رات میں جب کبھی آنکھ کھلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پاتی، میں اپنے حجرے میں مسجد نبوی میں رات کی تاریکی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کرتی، اور ہاتھ مارتے مارتے کبھی میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے جا کر ہاتھ لگ جاتا۔